کہ امت کا عظیم و شخص صحابی نہیں ہے، کلمہ امام الانبیاء کے دور رسالت میں پڑھا، حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، شرف صحابیت کو نہیں پا سکے۔ ابو مسلم خولانی کو پتہ چلا کہ یمن کے اس رہنے والے نے امام الانبیاء کی نبوت کے سامنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کے کارندے، اس کے جانے والے، اس کے کنجوں سے ماننے لگے۔ ابو مسلم خولانی کو خبر ہو جاتی ہے، فرمایا میں نہیں مانتا، امام الانبیاء اس دھرتی پر رب کے آخری نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں، اب نبوت کے محل کی تکمیل ہو چکی ہے، اب نبوت کے محل میں کسی علم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ابو مسلم خولانی کو بلایا، فرمایا میں نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابو مسلم خولانی کہنے لگے میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو، انہیں سزا دی جائے۔ اس نے کہا یمن کے رہنے والوں لکڑیاں اکٹھی کرو، بوڑھے بھی لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہیں، جوان مرد بچے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ کیا ہونے لگا؟ فرمایا ابو مسلم خولانی میری نبوت کو مانتا نہیں ہے، میں دنیا کے سامنے سے جلانا چاہتا ہوں، مگر امام الانبیاء کا غلام جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر عذر نہیں ہے، پھر بہانے نہیں ہے، پھر دین کے لیے جو مشکل آتی ہے اس کا کام بنتا ہے سینہ تان کے ہر مشکل کا سامنا کرے۔ اور یہ مثال صحابہ کرام سے لے کر اس دور تک ہمیں نظر آتی ہے، لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، آگ جل جاتی ہے۔ ابو مسلم خولانی کو اسود انسی اپنے کارندوں کو حکم دیتا پکڑ کر آگ میں پھینکا جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب ابو مسلم خولانی کو اسود انسی کے باشندوں نے پکڑ کر آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابو مسلم خولانی پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جیسے تو میرے خلیل ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ وہ دیکھ رہا ہے نظر اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ابو مسلم خولانی آگ میں مسکرا رہے ہیں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کو آگ سے نکالا گیا۔ اس کے کارندوں نے مشورہ دیا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یمن سے نکال دیا جائے۔ اس کے کہنے پر ابو مسلم خولانی کو یمن سے نکال کر مدینہ روانہ کیا جاتا۔ ابو مسلم خولانی مدینہ پہنچتے ہیں، امام الانبیاء کی امت کا وہ صحابی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد منصب نبوت جاری رہتا تو اس دھرتی پر اللہ جناب فاروق اعظم کو نبی بنا کے بھیجتا۔ وہ فاروق اعظم کہ جس فاروق اعظم کو دیکھ کر سورج اور چاند بھی فاروق اعظم کے سامنے ماتھ پڑ جایا کرتے تھے جب آپ جلال سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کونے میں آ کے مسلم خولانی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے دین کا اتنا کام کیا، جو کام ہو وہ نظر آتا ہے، بتانا نہیں پڑتا کہ میں نے دین کا اتنا کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ ابو مسلم خولانی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کہ جب آپ کو یمن کے اندر آگ میں پھینکا جاتا آپ نے بتایا نہیں کہ میں وہ شخص ہوں جسے آگ میں پھینکا گیا، آگ میرے اوپر یوں گلزار ہوئی جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ پر گلزار بنی، ذکر نہیں کیا، مگر میں آقا فرماتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے بچا کرو، یہ رب کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ فاروق اعظم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا یمن کے اندر ایک معاملہ ہوا ہے، ایک اسود انسی شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہاں ایک بندے کو آگ میں پھینکا گیا، آگ اس پر یوں گلزار ہوئی جیسے جناب ابراہیم پر گلزار ہوئی۔ ابو مسلم خولانی مسکراتے نے فرمایا ہاں ایسا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ تم نے حضور کی عزت کا پہرا دیا ہے۔ اور فاروق اعظم نے پتہ کیا کیا؟ ممتاز قادری کا نام لینے سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، میں نے کہا حضور کی عزت کا پہرا دیا جب ابو مسلم خولانی نے تو مسجد نبوی میں فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے ابو مسلم خولانی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد ابو مسلم خولانی کا ہاتھ پکڑ کے صداقت کے بادشاہ جناب ابو بکر صدیق کے پاس لے جاتے ہیں اور ایک جملہ آج بھی موجود ہے، جناب صدیق اکبر اور جناب عمر نے ایک جملہ کہا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ بندہ دکھایا ہے جس کے ساتھ آگ نے وہی سلوک کیا جو جناب ابراہیم کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو پتہ چلا امت کا غازی مل جائے تو فاروق اعظم اور جناب عمر کی سنت ہے کہ تم شکر ادا کیا کرو، میں کہتا ہوں تم بھی شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ممتاز قادری کے زمانے میں پیدا کیا ہے۔
اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو مسلم خولانی کی پیشانی بھی چومی, جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے حضور کی عزت کا پہرا دیا, آپ نے حضور کی عصمت کے لیے آگ کے اندر گئے اور رب نے آپ کی مدد اور نصرت ایسے کی ہے کہ اللہ نے آگ کو آپ پر گلزار فرما دیا ہے. تو یہ دین کی خاطر اس میں بھی استقامت دکھائیے, جو دین کی محافظت کے لیے, اسلام اور بانی اسلام کی حفاظت کے لیے جو ڈٹ جاتا ہے, اللہ کہتا ہے میرا اعلان ہے میں اس کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوجیں ضرور اتارتا ہوں. اور ایک استقامت, اور یاد رکھو عزت, شان, مقام اور مرتبہ صرف انہی کا مقدر بنتا جو امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ وفا کرتے ہیں. شام کے اندر ایک مزار ہے امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ کوئی چھوٹا سا عالم نہیں ہے, آپ سن کر تڑپ جائیں گے. امام عبدالغنی نابلسی کے مزار پر انوار پر جو جالی لگی ہے وہ کوئی عام جالی مبارک نہیں ہے, وہ جالی لگی ہے جو پہلے امام الانبیاء کے روضہ مطہرہ پر لگی تھی. تو میں امام الانبیاء کے حضور کے مواجہ شریف پر جو جالی لگی تھی وہ جالی اس وقت شام کے اندر عبدالغنی نابلسی کے مزار پر لگی ہے. اور عبدالغنی نابلسی کا ذکر کر کے حضور سید اعلیٰ حضرت جب آپ کی تعریف کرنے لگتے نا تو 2-3 سطریں آپ لکھ دیتے. کسی بندے نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کی اتنی تعریف نہیں کرتے, آپ اپنے شیخ کی اتنی تعریف نہیں کرتے, عبدالغنی نابلسی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے حضور کی عزت کے لیے ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ امام عبدالغنی نابلسی نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ کان اللہ نے جھوٹ سننے کے لیے نہیں دیے, غیبت سننے کے لیے نہیں دیے, یہ کان اللہ نے صرف اس لیے دی ہے کہ ان کانوں سے اپنے محبوب کی عظمت کی بات سنا کرو. یہ کان اللہ نے تمہیں اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اپنے محبوب کی شانیں سنا کرو, حضور کا مقام اور مرتبہ سنا کرو. کہ ایک جملہ عبدالغنی نابلسی نے کہا تو میرے آقا مدینے کے گورنر کی خواب میں آیا, اور میری عزت کے لیے اس نے بہت بڑا جملہ کہا ہے کہ کان کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے, یہ کان اللہ نے صرف اس لیے دی ہے کہ ان کانوں سے حضور کی عظمت کی بات سننی ہے, حضور کی شان اور مقام کی بات سننی ہے, اور ان کانوں سے اور کوئی بات نہیں سننی. یہ میرے آقا کی بارگاہ میں اتنا جملہ مقبول ہوا کہ میرے آقا مدینے کے گورنر کی خواب میں آتے اور میرے روزے مبارک کی جالیاں اتار کر عبدالغنی نابلسی کے مزار پر لگا دی جائے. یار یہاں پر غیر شریف کے مزار کی چادر آ جائے بندہ کھلے نہیں سماتا, گولڑا شریف کی چادر میسر آ جائے بندہ نہیں سماتا, اور کسی بڑے مزار کی چادر میسر آ جائے کفن میں بندہ اپنے مقدر پہ مان کرتا ہے. عبدالغنی نابلسی کا مقدر دیکھو, ان کی عظمت اور شان دیکھو کہ جن کے مزار پر جالیاں لگی ہوئی عام نہیں ہیں, امام الانبیاء کے روزے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں. یہ وہ ہستی تھی کہ جنہیں اللہ کے محبوب نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا. تو عرض کر رہا تھا جو قرآن کی آیت پڑھی کہ دین کے لیے استقامت دکھائے, اور ایک استقامت کربلا کے ٹیپے پر میرے پاک نبی کی پاک بیٹی کے پاک بیٹے حسین نے دکھائی ہے. کربلا کے ٹیپے پر میرے آقا حسین کے سامنے ام محمد کے لاشیں بھی تڑپے, میرے آقا حسین کے سامنے جوان علی اکبر کی جوانی بھی لٹی, میرے آقا حسین کے سامنے جب معصوم علی اصغر کا بچپنا بھی قربان ہوگا, مگر حسین استقامت کا پہاڑ بن کے دین کے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہا تھا حسین کا پورا خاندان بھی لٹ جائے, حسین اپنے نانے کے دین سے غداری نہیں کر سکتا ہے, حسین اپنے نانا کے دین کا دفاع کرے گا. اس جذبے کی خیرات جو مٹی امام علی مقام امام حسین کے مبارک پاؤں سے لگی, اس پاک مٹی کے پاک ذروں کی پاک ذرات کا کچھ حصہ اللہ نے اس دور میں جسے عطا کیا تھا دنیا سے خادم حسین نشری کہتی ہے. آپ تصور کریں کہ اس جذبے کی خیرات 1400 سال بعد ہم نے اس ویل چیئر والے بابے میں دیکھی ہے, اور اس نے یہ بتایا ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام کی عظمت کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے, 14 صدیاں بعد حسین کا خادم بھی حسین کے نانا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور آپ فرما کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئی یہ جانا اور قدم قدم ہم بنائیں. یہ مشکل نہیں ہے, تکلیفیں آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, دکھ آتے ہیں, بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ فرما کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئی یہ جانا قدم قدم ہم بنائیں, جن زندگی ہو پیاری کو یہی سے لوٹ جائے. اور یہ آپ نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے بتایا کہ حسینی مشن کیا ہے. تو اس وقت وقت ہے کہ اسلام کی عظمت کے لیے کرامتیں ہم نے بہت بیان بھی کی اور بہت سن بھی چکے ہیں. وقت اس وقت کرامات کے بیان کرنے کا بھی نہیں ہے, کرامات دکھانے کا بھی نہیں ہے. اگر کرامات دکھانی ہوتی تو زارا کلال اشارہ کرتا پانی کی طرف تو پانی میرے آقا حسین کے قدموں کے پوس سے لیتا, لیکن میرے آقا حسین نے کربلا میں کرامت نہیں استقامت دکھائی ہے, اور پھر حسین کے خادم نے بھی استقامت دکھائی ہے.
اور پھر یاد رکھنا جو دین کے لیے استقامت دکھاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ہر ظلم اور ستم کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، میں اپنی نورانی فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد بھی ضرور فرماتا ہوں۔ فرشتے تب ہی آتے ہیں، فرشتوں کی فوجیں تب ہی اترتی ہیں جب کوئی بندہ میدان میں کھڑا ہو۔ آج تک ہم نے نعرے تو سنے تھے مگر کھڑا ہونے والا نہیں دیکھا تھا۔ سچی بات ہے، رب کی عزت کی قسم ہے، آپ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، نعرے ہم نے سنے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے جوان پیش کیے وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام خادم حسین نجفی ہے، جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ایک ہی بات کر رہا تھا، اور ستم کرے درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور یہ قیامت کے دن فیض آباد کے کوئی نہیں گواہی دے گا کہ اگر کربلا کے ٹپے پر میرے آقا حسین کے سامنے حسین کا یہ خادم عرض کرے گا کہ آپ کے جذب کا امین اللہ نے مجھے بنایا تھا، وہ خیرات مجھے ملی تھی، اگر آپ نے کربلا کے ٹپے پر استقامت دکھائی ہے تو میں تو ان راہوں کی خاک کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہوں، میں نے بھی فیض آباد کے پل پہ استقامت ہی دکھائی تھی۔ تو اللہ نے پھر اس استقامت کے نتیجے میں دین مصطفیٰ سے وفا کے نتیجے میں جو آپ کو دنیا میں عزتیں عطا کی وہ تو دنیا نے دیکھ لی ہے، پھر مقام عظمت تو میدان حشر کے اندر دیکھنے والے ہوگی۔ اور آپ فرما کرتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ۔ اور اے بدر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ۔ تو حضور امام عظیمت کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے کہ دین کے لیے حضور کی عزت اور عظمت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی مدد اور نصرت بھی فرمائے گا۔ تو وقت ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کی ذات سے وفا کرتے ہوئے آپ میدان کے اندر نکلیں اور حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا جو حضور کے امام عظیمت کا مشن تھا، اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے، اور جب ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تو منزل دور نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رسول کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور ہم اپنی اس منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر بھی ہو اور حضور کے امیر المجاہدین کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور امام عظیمت جبل استقامت کی دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کا صدقہ اللہ ہر دو شخصیات کی مغفرت فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔